سورہ مریم کی آیت نمبر 58 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ یہ آیت مبارکہ جو کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 58 ہے، میں نے تلاوت کی ہے، آپ سب نے سنی ہے، اور یہ تلاوت پڑھنے کی برکت سے مجھ پر بھی اور آپ پر بھی سجدہ تلاوت واجب ہو گیا ہے۔ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ مقدس ہستیاں ہیں جن پر انعام فرمایا اللہ تعالی نے انبیاء کرام کے زمرہ سے، یہ آدم کی اولاد سے تھے۔ وممن حملنا مع نوح، اور بعض ان کی اولاد جن کو ہم نے سوار کیا تھا کشتی نوح میں۔ ومن ذریۃ ابراہیم، اور بعض ابراہیم و اسرائیل اور یعقوب کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ پاک نے انبیاء کرام کی صفوں کا ذکر کیا، ان کی نسلوں کا ذکر کیا، ان کی پشتوں کا ذکر کیا کہ بعض تو وہ ہیں کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی نسل سے ہیں، بعض وہ ہیں انبیاء جن کو ہم نے کشتی نوح میں سوار کیا، ان کشتی نوح کے مسافروں کی اولادوں کی نسل سے ہوئے بعض انبیاء، اور بعض انبیاء ہوئے حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب علیہم السلام کی نسل سے، ان کی آل سے۔ یہ ہیں وہ سارے انبیاء جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے۔ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا، ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب پڑھی جاتی ہیں ان کے سامنے رحمان کی آیتیں تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے اور زارو قطار روتے ہوئے۔ یہ انعام یافتہ ہستیاں ہیں، انبیاء ہیں، اولاد آدم سے ہیں، مسافران کشتی نوح میں سے ہیں، اور حضرت ابراہیم اور حضرت یعقوب کی اولاد سے ہیں، اور ان میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا، جب بھی ان کے سامنے رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو یہ مقدس ہستیاں، انعام یافتہ ہستیاں کیا کرتی ہیں؟ ایک تو کرتی ہیں سجدہ، اور پھر کیا کرتی ہیں؟ روتی ہیں زارو قطار۔ یہ ہستیاں، یہ شخصیات، یہ انبیاء سجدہ بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ یہ آیت سن کر ہمارے اوپر سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، تو جو بھی یہ آیت سنے گا وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کیا کرے گا؟ بولیے، سجدہ کرے گا۔ لیکن ایک بڑی اہم اور تفصیلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی یہ آیت سن کر سجدہ تو واجب ہو گیا اور ہم نے سجدہ کر بھی لیا، لیکن لفظ یہاں صرف ایک نہیں آیا، بات صرف سجدے کی نہیں آئی، بات رونے کی بھی آئی ہے، بات سجدے کی بھی آئی ہے، اور بولیے بات دونوں باتیں آئی ہیں جی۔ تو اگر یہ آیت سن کر سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو کہنا پڑے گا رونا بھی واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی لفظ سن کر جب سجدہ واجب ہو رہا ہے تو لفظ ایک تو نہیں ہے، صرف سجدن تو نہیں کہا، بکین بھی کہا، بکین رونا، سجدن سجدہ کرنا، بکین رونا۔ اچھا روتے کون ہیں؟ روتے سجدہ کون کرتے ہیں؟ روتے کون ہیں؟ انبیاء، انعام یافتہ انبیاء، چنے ہوئے انبیاء، انبیاء میں سے بھی وہ جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں برگزیدہ، مقبول، محبوب، چنیدہ، مجتبی ہستیاں ہیں،
چنی ہوئی ہستیاں ہیں، جب وہ رحمان کی آیتیں سنتے ہیں تو وہ سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ بھی کرتے ہیں روتے ہوئے۔ بڑی اہم بات ہے یہ پلے باندھنے والی، کہ رحمان کی آیتیں سن کر سجدہ کرنا اور رونا، اس کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رحمان کی آیتوں پر من و عن عمل کرتے ہیں، اللہ کی کسی آیت کی وہ نافرمانی، خلاف ورزی، عداوت، سرکشی، بغاوت، مخالفت نہیں کرتے، بلکہ سر سجدے میں رکھ دیتے۔ تو سر سجدے میں رکھنے کا ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کی بولیے کیا کرتے ہیں، تعمیل، فرما برداری، تابع فرمانی، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ سجدہ کرنے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کچھ سجدہ کرنے والے ایسے بھی ہیں جو سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں۔ تو سجدے کرنے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں بس پیشانی رکھ دو، ماتھا رکھ دو، یا 4 آنسو بھی بہا دو اور باہر نکل کر پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دھجیاں اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے سجدے بولیے پسند نہیں ہے۔ سجدے تو ان لوگوں کے ہیں نا جو سجدے بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ہر حکم کی تعمیل بھی کرتے ہیں۔ اللہ کے یہ ایک صرف رسمی کاروائی ہوگی کہ بندہ دونوں پیر، دونوں گھٹنے، دونوں ہاتھ اور ناک اور ماتھا زمین پہ رکھ کے کہے مولا میں نے تیرا حکم پورا کر دیا ہے۔ اللہ کا حکم صرف اتنا تو نہیں ہے نا جی کہ 8 جسم کے 8 اعضاء کو زمین کے اوپر رکھو تو سجدہ ادا ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ ایسے سجدوں سے تو اللہ بولیے خوش نہیں ہوتا۔ 8 چیزیں، 8 اعضاء، باڈی کے 8 پارٹس وہ زمین پہ رکھنے ہیں۔ دونوں پاؤں زمین پہ رکھنے ہیں، دونوں پاؤں کی انگلیاں زمین پہ ہونی چاہیے، دونوں پاؤں کے دونوں ٹانگوں کے گھٹنے، دونوں گھٹنے زمین پہ ہونے چاہیے، پھر دونوں ہاتھ زمین پہ ہونے چاہیے، 2 پیر، 2 گھٹنے، 2 ہاتھ، 6 چیزیں ہو گئی، اور 7ویں یہ اور 8ویں یہ، کتنی چیزیں ہو گئی؟ 8 جسم کے اعضاء کہاں پڑے ہوں زمین پر تو کیا ہوتا ہے؟ سجدہ۔ یہ تو ہے سجدے کا ظاہر، سجدے کا ظاہر، لیکن ایک ہے سجدے کا باطن، ایک ہے سجدے کی روح۔ سجدے کی روح یہ ہے کہ بندہ سر سجدے میں رکھ کے اس رب سے یہ عہد کرے باری تعالیٰ ہر حکم تیرا پورا ہوگا، تیرے کسی حکم کی مخالفت نافرمانی نہیں ہوگی، تو تب سجدہ مکمل ہوگا۔ اور صرف سجدہ نہیں، سجدے کے ساتھ آنکھیں آنسو بھی بہائیں، خالی سجدے نہیں، روتی آنکھوں کے ساتھ سجدے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ اللہ پاک بتا رہا ہے انبیاء کر رہے ہیں، انبیاء۔ تو انبیاء کو کیا ڈر ہے؟ انبیاء کو کیا خوف ہے؟ انبیاء کیوں آنسو بہاتے ہیں؟ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہیں۔ انبیاء تو وہ ہیں جن کے بارے میں رب اعلان کر رہا ہے کہ اللہ نے انہی پر انعام فرمایا ہے، یہ اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، یہ اللہ کے احسان یافتہ لوگ ہیں۔ تو احسان ہونے کے باوجود، انعام ہونے کے باوجود پھر ان کے رونے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب صاف واضح ہے کہ اگر انبیاء بھی اللہ کی بارگاہ سے ڈرتے ہیں تو عام آدمی کے خوف کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اگر انبیاء بھی روتے ہیں اس رب کے حضور، وہ جب بھی اللہ کی آیت سنتے ہیں، دیکھیں آیت پھر سنیں، اذا تتلا علیہم آیات الرحمن، اللہ کے ان انبیاء کے سامنے جب بھی رحمان کی آیت پڑھی جاتی ہے، بولیے رحمان کی آیت، جب بھی یہ رحمان کی آیت سنتے ہیں، خروا سجدا، تو وہ گر پڑتے ہیں سجدہ کرتے ہوئے، وابو کیا، اور زارو قطار روتے ہوئے۔ ادھر رب کا حکم آیا، ادھر انہوں نے رونا شروع کر دیا، سجدہ شروع کر دیا،
आहोजारी शुरू कर दी, आंखों से आंसू बरसना शुरू हो गए। ये आंसू अंबिया बहाते हैं। अगर अंबिया आंसू बहाते हैं तो बताएं ना, क्या आम बंदे को आंसू नहीं बहाने चाहिए? अल्लाह पाक ने अपने महबूब बंदों का तरीका बताया। क्यों बताया? इसलिए बताया कि ए लोगो, तुम भी इनके नक्शे कदम पर चलो। और ये हम दुआ करते हैं, मौला हमें इनके नक्शे कदम पर चला। ये हम दुआ करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए मौला हमें सिराते मुस्तकीम पर चला दे। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ। गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, और हमें उन लोगों की राह पे न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ और जो लोग गुमराह हो गए। तो ये तो हम दुआ करते हैं, मौला करीम हमें अपने इनाम याफ्ता लोगों की राह पर चला। तो रब बता रहा है कि मेरे इनाम याफ्ता लोगों की राह है क्या? उनकी राह यह है कि जब भी उनके सामने रहमान की आयत पढ़ी जाती है, वो सर सजदे में रख देते हैं और रोते हैं, गिरिया करते हैं। तो अगर हमें भी ऐसे सजदे नसीब हैं तो समझ लें फिर अल्लाह का हमारे ऊपर भी करम है, अल्लाह का हमारे ऊपर भी एहसान है। लेकिन अगर ऐसे सजदे नसीब नहीं हैं तो फिर समझ लें हम अल्लाह के इनाम से महरूम हैं, अल्लाह के इनाम से अभी कोसों मील दूर हैं। ये आंसू बरसते ही उनकी आंखों में हैं जिन पे रब का करम होता है। बोलिए ना, जिन पे रब का बादल बरसे ना, बादल, तो हम कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम हो गया। बोलते हैं ना, बारिश हो जाए ना तो कहते हैं अल्लाह का बड़ा करम हो गया, अल्लाह ने बड़ा इनाम कर दिया है, अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी कर दी है। बादल बरसा के उसने प्यासी जमीन को तर कर दिया है। तो इसका मतलब साफ वाज़े है, अगर इन आंखों से आंसू आए तो इसका मतलब यह है ये भी अल्लाह का करम है। ये आंसू उन्हीं लोगों को नसीब होते हैं जिन पे रब का, जिन पे करम ना हो उनकी आंखें खुश्क हो जाती हैं, उनकी आंखें कभी तर नहीं होती, उनकी आंखें कभी आंसू नहीं बहाती। दिल पत्थर हो जाए, दिल मोम हो जाए, दिल स्याह हो जाए, दिल काला हो जाए तो आंसू कहाँ से आएंगे? लेकिन हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसका भी एक हल बताया कि फिर परेशान ना हो जाना, फिर अल्लाह की बारगाह से और दूर ना हो जाना। दूर तो तुम पहले ही हो, कहीं और ना भाग जाना कि मेरे ऊपर तो अल्लाह का करम ही नहीं है। फरमाया रोने वाली शक्ल बना ले, रोने वाली सूरत तो बना सकते हो ना, आंसू तो नहीं आते जी, जिन पे करम ना हो उनके आंसू नहीं आते जी। और आंसू निकालने का ड्रामा भी नहीं हो सकता। बोलिए ना, आंसू निकालने का, हाँ ये ड्रामा, ये अंदर कोई आग लगी हो तो तभी आते हैं, उसके बगैर नसीब नहीं होते। ये अल्लाह ताला के खास मुकर्रब बरगुजीदा लोग होते हैं जिन्हें पता होता है उस बारगाह का, वो रोते हैं। जिन्हें उस बारगाह की कोई खबर होती है, जिन्हें उस बारगाह का कोई पास होता है, जिन्हें उस बारगाह का कोई लिहाज होता है, उनकी आंखें आंसू बरसाती हैं। हर एक को ये आंसू नसीब नहीं होते।